لیکن ابا جان جو سانپ میں نے ڈھونڈا ہے وہ کوبرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بلکہ کوبرے ایسے سانپ تو اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں۔ کریم الدین بولا۔ کیا کہا؟ کوبرے سے بھی خطرناک؟ نہیں بیٹا، کوبرے سے زیادہ خطرناک سانپ آج تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی بجان میں نے ایک سانپ ڈھونڈا ہے۔ کیا؟ اپنے اکلوتے بیٹے کریم الدین کا یہ جملہ سن کر فیض الدین چلا اٹھے۔ انہوں نے حیرت و تعجب سے کریم الدین کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ سمجھے شاید ان کے کان بجے ہیں۔ جی ہاں بجان، میں نے واقعی ایک سانپ ڈھونڈا ہے، کریم الدین بولا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیض الدین کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ کیوں بجان، بھلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا میں سانپ نہیں ڈھونڈ سکتا؟ آخر کو میں ایک ماہر عالمی شہرت یافتہ سپیرے کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے، تو بھلا سپیرے کا بیٹا سپیرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخری جملہ کریم الدین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میں نے تمہیں اپنے اس کام سے بہت دور رکھا ہے، یہاں تک کہ اپنے فن کا ایک گر بھی تمہیں نہیں بتایا۔ ایسا کرتے ہوئے نے اپنی خاندانی روایت کو توڑا ہے۔ ہمارا خاندان سپیروں کا خاندان ہے بیٹا، ہم خاندانی سپیرے ہیں۔ مجھ سے پہلے میرا باپ بھی بہت نامی گرامی تھا، اس سے پہلے میرے دادا سپیروں کے استاد تھے۔ ہمارے خاندان میں برسوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ ہر باپ مرنے سے پہلے اپنا مکمل فن اپنے بیٹوں کو سکھاتا ہے۔ مجھے میرے والد نے یہ فن سکھایا تھا، لیکن میں نے اپنی اس خاندانی روایت کو توڑ دیا اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ بیٹا میں جانتا ہوں زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ زمانہ جتنی ترقی کر گیا ہے، طاقتیں اتنی ہی کمزور ہو گئی ہیں۔ سانپوں کو پکڑنا موت سے کھیلنے کے مترادف ہے، یہ کھیل تمہارے بس کا روگ نہیں۔ یہ کہتے کہتے نہ جانے کیوں فیض الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ کریم الدین حیرت کا بت بنے انہیں تک رہا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس کے ابا جان اسے اپنے فن کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتاتے۔ اصل حقیقت اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ فیض الدین عالمی شہرت یافتہ سپیرے تھے۔ بڑے بڑے سانپوں اور اژدہوں کو پکڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے چڑیا گھروں میں ان کے پکڑے ہوئے سانپ اور اژدہے موجود تھے۔ انہیں دنیا کا ماہر ترین سپیرا تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک خاص قسم کا منکا تھا جو انہوں نے افریقہ کے گھنے جنگلوں سے پکڑے ہوئے ایک بہت بڑے کالے ناگ کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ اس منکے کی خاصیت یہ تھی کہ جب سانپ کے ڈسے ہوئے زخم پر اس کو لگایا جاتا تو وہ منکا سارا زہر چوس لیتا تھا۔ ان کے پاس علاج کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ان کی عالمی شہرت کی وجہ سے حکومت نے انہیں مکمل پروٹوکول دیا ہوا تھا، انہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ حکومت نے ان کی سرپرستی میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا کام سانپوں پر تحقیق کرنا اور سانپ کے ڈسے ہوئوں کا علاج معالجہ کرنا تھا۔ وہ اس ادارے کے انچارج تھے۔ ان کے پاس سپیروں کی ایک پوری ٹیم تھی۔ دوسرے ممالک کے لوگ بھی سانپ پکڑوانے کے لیے ان کے اور ان کی ٹیم کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ان کے بین بجانے پر بڑے بڑے سانپ اپنے بلوں سے نکل کر ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتے۔ ان کی بین میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ لیکن ابا جان، میں نے پھر بھی ایک سانپ ڈھونڈ لیا ہے۔ دیکھا ابا جان، آپ نے میرا کمال، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا، لیکن پھر بھی میں نے ایک ایسا سانپ ڈھونڈ نکالا ہے، اور سانپ بھی ایسا جسے آپ جیسا ماہر سپیرا بھی قابو نہیں کر سکتا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اور کسی سانپ کو قابو نہ کر سکوں؟ ارے بیٹا کرمو، دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا سانپ پیدا ہی نہیں ہوا جسے فیض الدین سپیرا قابو نہ کر سکے۔ بلیک کوبرے کو دنیا کا خطرناک ترین سانپ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے زہر کی ایک بوند ایک وقت میں 20 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے ڈسے ہوئے شخص کی لاش موت کے 3 منٹ بعد کالی ہو جاتی ہے اور جسم کا گوشت تک پھٹ جاتا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جانے والا بلیک کوبرا تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا ڈسا ہوا آدمی چند منٹوں میں پانی بن کر بہہ جاتا ہے، اور یہ بلیک کوبرا میری بین پر ایسے سر جھکا کر چلا آتا ہے کہ ایسے تو تم بھی میرے پکارنے پر نہیں آتے۔ فیض الدین سپیرا مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن ابا جان جو سانپ میں نے ڈھونڈا ہے وہ کوبرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بلکہ کوبرے ایسے سانپ تو اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے ہیں، کریم الدین بولا۔ کیا کہا؟ کوبرے سے بھی خطرناک؟ نہیں بیٹا، کوبرے سے زیادہ خطرناک سانپ آج تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا۔ لیکن ابا جان میں کہتا ہوں دریافت ہو چکا ہے، اور یہ آج کل میں دریافت نہیں ہوا، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے دریافت ہوا۔ اب بھلا آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی سانپ ہوا اور آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں؟
کیونکہ دنیا میں سانپوں کی شاید ہی ایسی قسم ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو. لیکن ابا جان، اس سانپ سے آپ واقعی ابھی تک بے خبر ہیں. وہ سانپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سانپ کے بارے میں فرمایا تھا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا سانپ مسلط فرما دیتے ہیں، جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، یعنی انگارہ آنکھیں. اب آپ ہی بتائیے، کیا دنیا میں کوئی سانپ ایسا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوں؟ نہیں نا. آگے سنیے. اس سانپ کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چلا جائے تو اس کے ناخن ختم نہ ہوں. اب آپ خود ہی سوچ لیجئے وہ سانپ خود کتنا بڑا ہوگا. کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا سانپ دیکھا ہے؟ نہیں نا. اور ابا جان، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے. اور پتہ ہے ابا جان وہ ڈستے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اے بدبخت انسان، میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے. میں تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک ڈنگ مارتا رہوں گا، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک، پھر عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے فجر تک ڈنگ مارے جاؤں. جب وہ سانپ ایک مرتبہ ڈنگ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اور یہ عذاب بے نمازی کو قیامت تک ہوتا رہے گا. کریم الدین بولتا چلا گیا، جبکہ فیض الدین کا سر جھک گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، ہاں بیٹا، واقعی میں اس سانپ سے بے خبر تھا، اور یہ سانپ واقعی سب سے بڑا سانپ ہے. لیکن فیض الدین سپیرا اس سانپ کو یوں ہی کھلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ نماز کے ذریعے اسے ضرور قابو کرے گا. کیوں نہ کرے، آخر سپیرا جو ٹھہرا. کہانی ہماری ہو گئی ہے یہاں پہ ختم.